اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ اوصاف اخبار ہے، لاہور ایڈیشن، منگل 27 صفر المظفر 5 اکتوبر کا اخبار ہے۔ اس پہ بھی خبر ہے، باقی اخبارات میں نے دیکھی، سب اخبارات پہ خبر ہے، کچھ چینلوں نے بھی رات چلائی۔ خبر یہ ہے، گستاخانہ خاکے بنانے والا ملعون حادثے میں جہنم واصل۔ لارکس ولکس گستاخانہ خاکے بنانے کے بعد پولیس کی حفاظت میں رہ رہا تھا۔ اسٹاک ہوم نیوز ایجنسی کہہ رہی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانے والا سویڈن کا ملعون کارٹونسٹ لارس ولکس ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ 75 سالہ ملعون لارس ولکس گستاخانہ خاکے بنانے کے بعد سے ہر وقت پولیس کی حفاظت میں رہ رہا تھا۔ حکومت نے توہین آمیز خاکے بنانے والے لارس ولکس نامی شخص کو کئی برسوں سے پولیس کی سیکورٹی دے رکھی تھی۔ لارس ولکس اپنی پولیس سیکورٹی میں جا رہا تھا کہ مارکیریڈ نامی قصبے کے قریب اس کی گاڑی ایک ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی اور گاڑی کو آگ لگ گئی، اور اس آگ میں وہ جل کے جہنم رسید ہو گیا ہے۔ یہ ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا بہت واضح اعلان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب بعض ایسے ہیں جن کو اللہ کریم تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور سرکشی کر لو اور بغاوت کر لو، پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی پولیس گارڈ وغیرہ اس پکڑ سے چھڑا نہیں سکتی۔ اور پہلے بھی جتنے بدماشوں نے گستاخیاں کی ہیں، ملک برطانیہ ہے، ملک فرانس ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، لیکن اچھا حکومتیں عیسائی ہیں، سیکورٹی بھی ان کی اپنی ہے، لیکن پھر بھی نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے جو غلط کام کر لیا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کریم گستاخ رسول کا، حضور کے بے ادب کا شعور ہی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال سارے برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ان کا شعور ہی ختم کر دیتا ہے، پتہ چل جائے کہ غلطی کر بیٹھے تو معافی مانگ لیں۔ یہ گستاخی رسول اتنا بڑا جرم ہے اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے ہم روکتے رہتے ہیں۔ یہاں حکومتوں سے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ یہ بے ادبی والے رستے پہ آؤ ہی نہ، کسی کے خلاف 295 کا پرچہ کاٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے، گستاخی والا رستہ اختیار نہ کرو۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے فرانس ہے، ہمارے پیچھے جرمنی ہے، ہمارے پیچھے برطانیہ ہے، ہمارے پیچھے مغرب ہے، ہمیں کیا پرواہ، یہاں گستاخی کریں گے وہ چھڑوا کے لے جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، وہاں ان کی حفاظت میں رہیں گے، نیشنلٹی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا، وہاں جا کے آرام کی زندگی گزاریں گے۔ انہیں اس ملعون کا انجام بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ وہاں کا رہائشی، وہاں کا پاسپورٹ والا تھا، اس کے ساتھ پولیس گارڈ بھی تھی، لیکن وہ اسرائیل سے تو نہیں بچا سکی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، کوئی گارد بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، اور کوئی بڑی سے بڑی سیکورٹی بھی اسرائیل علیہ السلام کے جھٹکے سے نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے ہمارا پیغام یہ ہے سب سننے والوں کو،
پیغام یہ ہے کہ گستاخی والا رستہ اختیار نہ کرو، اللہ کے سارے نبیوں کا ادب کرو، اللہ کے رسولوں کا ادب کرو، اللہ کے محبوبوں کا ادب کرو، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کی امت کے علماء ربانیین جن کا ادب کرنے کا حکم، والدین، ادب والا رستہ اختیار کرو۔ بے ادبی والا رستہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے ادبی کرنے والا شروع نیچے سے ہوتا ہے، ماں باپ سے، پیر و مرشد سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، پھر بڑھتے بڑھتے کام اس کا آگے چلا جاتا ہے اور پھر یہ انجام یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے عبرت حاصل کرو۔ جتنے بھی گستاخ ہیں ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں، دنیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی آئیں گے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ادب کی، احترام کی، محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔